فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کی نشانیوں یا علامات قیامت کا جو ذکر چل رہا تھا، یہ پچھلے 3 ہفتے سے قیامت کی ان نشانیوں کا ذکر چل رہا ہے جسے قیامت کی چھوٹی نشانیاں یا علامات صغریٰ کہا گیا ہے. پچھلی مجلس ہماری آپ کی ہوئی تھی ان نشانیوں سے متعلق جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ان کی ابتدا ہو چکی ہے، البتہ اس میں استمرار پایا جا رہا ہے، یعنی وہ جاری ہیں. ان میں سے چند نشانیوں کا ذکر ہوا تھا. آج کی بھی مجلس میں ان میں سے بعض کا ذکر ہوتا ہے. پھر اگر وقت رہا تو چند ان نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا جو نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. البتہ وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی اور ختم ہو چکی ہیں ان کا ذکر دوسری مجلس کے اندر آ چکا ہے. تو وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے، ان میں سے ایک نشانی نبوت کے دعوے دار لوگوں کا ہے. اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح طور پر ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن چونکہ شیطان نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ قیامت تک صراط مستقیم پر جو لوگ ہیں انہیں گمراہ کرتا رہے گا، اس لیے وہ اس شکل میں بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے یا لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے تاکہ امت انتشار کا شکار ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بتائی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبوت کے دعوے داروں کا، یعنی حقیقت میں وہ نبی نہیں ہوں گے، البتہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کا ظہور ہوگا. یہ بہت سی حدیثوں کے اندر ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور قتال کرنا شروع کر دیں. ان دونوں کے درمیان بڑی عظیم خونریزی ہوگی، بہت لوگ مارے جائیں گے. 70,000 کے قریب لوگ اس جنگوں میں شریک کام آئے ہیں. البتہ دعواہما واحد، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی ہم حق پر ہیں اور ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. علماء نے اس کا مصداق حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اسے قرار دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ الدَّجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب، یعنی 30 کی عدد نہیں، 30 کے قریب دجالون کذابون، بہت جھوٹ بولنے والے بڑے فریبی اور جھوٹے پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان 30 میں سے یا 30 کے قریب جو ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے دعوے دار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی حقیقت میں نہیں ہوں گی بلکہ وہ دعویٰ کریں گے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو مسند احمد اور طبرانی کبیر وغیرہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فی امتی کذابون و دجالون،
میری امت کے میں جھوٹے پیدا ہوں گے اور فریبی پیدا ہوں گے، 27 کتنے پیدا ہوں گے؟ وہ 27 ہوں گے۔ یعنی پہلی حدیث کے اندر جو قریبا من 30 کہا گیا ہے 30 کے قریب، اس کی وضاحت یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ 30 کے قریب سے مراد کیا ہے؟ یعنی 30 کے قریب سے مراد یہ ہے کہ ان کی عدد 27 ہوگی۔ منہم 4 نسوہ، اور ان میں سے 4 عورتیں یا 4 نبوت کے دعوے دار وہ ہوں گے جو عورتوں کی شکل میں ہوں گے، یعنی وہ عورتیں ہوں گی۔ وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ساتھیو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کا معجزہ کہیے اور قیامت کی ایک نشانی کہیے کہ نبوت کے دعوے دار ظاہر ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں ماضی قریب میں بھی، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ ان میں سے 3 بہت مشہور ہیں، ایک مسیلمہ کذاب ہے جو یمامہ کے اندر، اور دوسرا اسود عنسی ہے جو یمن میں، اور تیسری سجاح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی اور اس کے ساتھ رہی ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دعوے دار ہیں جو بڑے بڑے ہوں گے، جن کے پیروکار بہت زیادہ ہوئے اور ان کی وجہ سے امت ایک فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی۔ یعنی بہت سے لوگوں نے دھوکے میں آ کر کے، کچھ لوگوں نے دنیاوی فائدے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، کچھ لوگ خاندانی اور علاقائی عصبیت کی بنیاد پر ان کا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے مسلمان فتنے اور پریشانی میں پڑ گئے۔ ورنہ نبوت کے دعوے داروں کا اگر شمار کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہیں اور ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کا تو نام تک بتایا ہے یا کم سے کم ان کی صفات بتائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما انا نائم، میں سو رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ سونے کے کنگن اور میرے ہاتھوں میں مرد ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، تو مجھے بڑی الجھن ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو میری طرف وحی کی گئی کہ اسے جھڑکو اپنے ہاتھ کو، حرکت دو اور پھونکو انہوں۔ تو ہاں سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ فنفختہما فطارا، ہم نے ایک پھونک ماری تو دونوں جو ہے اڑ گئے۔ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ، اس کی تعویل ہم نے کی ہے کہ میرے بعد 2 نبی ظاہر ہوں گے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِي وَالْآخِرُ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ صاحب الیمامہ، تو پہلا ان میں سے عنسی ہے، اسود عنسی، اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہے یعنی یمامہ والا۔ اس کے بعد اور بھی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ تو اسود عنسی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ صنعاء یمن کا رہنے والا تھا، اس کا نام عیہلہ بن کعب تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل ہیں، ابو موسیٰ ہیں اشعری رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کو یمن کی طرف دعوت دین کے لیے بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا، تو ان سے متاثر ہو کر کے بہت لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو انہی میں یہ شخص بھی تھا عیہلہ یعنی اسود، جس کا لقب تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ چند ماہ میں اس نے ایک بڑی جمعیت اکٹھا کر لی، اس کے پیروکار خاص طور پر جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے، اس کے علاقے کے لوگ تھے، اور بعد وہ سردار جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہماری سرداری جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ لوگ بھی اس کا ساتھ دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ حتیٰ کہ روایات سے آتا ہے، کہتے ابو معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بھی ایک کنارے ہو گئے اور جا کر کے ایک دوسرے علاقے میں چھپ گئے کہ کہیں اس کے ساتھی ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ پھر نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنے کے لیے ایک ٹولی بھیجی. انہی درمیان کچھ لوگ جو سچے طور پر مسلمان تھے لیکن اس کے زور اور قوم کی وجہ سے متاثر ہو کر کے صرف یعنی اپنی جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کر لیا تھا، اس لیے کہ یہ بڑی سختی کرتا تھا. ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو ادریس یا ابو مسلم الخولانی رضی اللہ رحمہ اللہ ہیں. ان کو تو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا کہ ہاں وہ جل جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، ان کے اوپر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی. ایک اور صحابی کو اس نے پکڑا، ایک مسلمان کو پکڑا جس کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ یہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جاؤ. جب توبہ نہیں کیا تو اسے اپنے سامنے ان کے عضو کو کاٹ کر کے پھینک دیا. اس لیے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس کی تابعداری قبول کر لی تھی کچھ لوگوں نے. تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے قبول کر لی، لیکن وہ اس چکر میں تھے کہ کس طریقے سے اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ اس کی ایک بیوی تھی جو بھی اس کی رائے میں نہیں تھی، اس کی بیوی کو لوگوں نے ملایا اور اس کے ساتھ مل کر کے اسے قتل کر دیا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بالکل قریب کا ہے، بلکہ اس کا قتل یا اس کے قتل کی خبر مدینہ منورہ اس دن پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے. بعض روایات میں آتا ہے جس کی صحت محل نظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قتلہ مبارک و اہل بیت مبارکین، اسے ایک مبارک آدمی نے قتل کیا ہے اور ایسے خاندان نے اس کے قتل کا بیڑا اٹھایا ہے جو مبارک خاندان ہے. تو علی کل حال اس طریقے سے اس کا قتل ہوا. دوسرا یمامہ کا صاحب کذاب یعنی مسیلمہ، جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کا قصہ بڑا لمبا ہے کہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے ساجھا کرنا چاہا کہ ہاں یہ علاقہ آپ کا رہے گا اور یہ علاقہ آپ کا رہے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول نہیں کی تو وہ جا کر کے مسلمان ہو گیا. 11 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہ قتل کیا گیا اور اسے تاریخی روایات کے مطابق اسی شخص نے قتل کیا ہے جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اس قتل کا کفارہ اس سب سے بڑے ظالم کو قتل کر کے ہم نے کیا ہے. تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حضرت کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ بڑی مشہور ہے، اس میں وہ قتل کیا گیا تھا. اسی طریقے سے بہت سے نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں. ہمارا ہندوستان بھی اس بدبختی سے خالی نہیں رہا ہے. ماضی قریب کے اندر ایک شخص غلام احمد قادیانی جو پیدا ہوا، یہ 1830 کی شاید اس کی پیدائش ہے. یہ پنجاب کے علاقے قادیان ایک جگہ تھی، وہاں پر پیدا ہوا تھا اور 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. علماء نے اس کی سخت مخالفت کی، خصوصاً شیر پنجاب علامہ امرتسری شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس سے تو اس طرح مقابلہ کیا حتیٰ کہ آپ اس سے مباہلہ کرنے پر تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے مباہلے کے بعد وہ 1908 میں ہلاک ہو گیا. 1908 میں ہلاک ہو گیا. اس طریقے سے بہت سے ایسے اور بھی پیدا ہوئے. ایک مہدی پیدا ہوا جو ماضی قریب میں جو سوڈان کے اندر تھا، اس کے ارد گرد بھی بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے. علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور اس میں برابر سمجھیے کہ اضافہ یا وہ جاری ہے. قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی اور ختم ہو گئیں، ان میں سے ایک نشانی جس کا اس زمانے میں بہت کھل کر کے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سلام کریں گے معرفت کی بنیاد پر، یعنی جسے پہچانتے ہیں اسے تو سلام کریں گے اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کریں گے. مسند احمد اور طبرانی کبیر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة
اذا كانت التحیۃ علی المعرفہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ معرفت کی بنیاد پر سلام کریں گے، یعنی اس بنیاد پر نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا دینی بھائی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، افشوا السلام، یعنی تم سلام کو پھیلاؤ اور سلام کرو ایسے بھی جسے تم جانتے ہو، اسے نہیں پہچانتے ہر ایک سے سلام کرو، لیکن وہ لوگ صرف معرفت کی بنیاد پر سلامت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کی ایک نشانیاں یہ ہے کہ ان یسلم الرجل الرجل یا ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، آدمی ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک مرد دوسرے مرد سے سلام کرے گا اور سلام کرے گا صرف اس بنیاد پر کہ وہ معرفت کی بنیاد پر ہے۔ اس حدیث کا دو مفہوم علماء نے لیا ہے اور دونوں چیزیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پائی جاتی ہیں، لہذا دونوں معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ اسی سے سلام کریں گے جسے پہچانتے ہوں گے، جیسا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ بیان کر رہے ہیں، لوگ اسی سے سلام کریں گے جس سے کوئی مصلحت وابستہ ہوگی، جس کو پہچانتے ہوں گے، جس سے کوئی کام نہیں ہے اور جس کو پہچانتے نہیں، تو اگرچہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے، اگرچہ دیکھیں کہ ہمارا دینی بھائی ہے، لیکن وہاں سے گزر جائیں گے اور سلام نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی سے مصلحت ہے تو چاہے وہ فاسق اور فاجر حتیٰ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی آداب کہہ کر کے وہ گزرنا چاہیں گے۔ دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے اور وہ بھی حدیث ہی سے ظاہر ہے کہ کسی مجلس میں جب جائیں گے وہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ پیسے والے ہوں گے، جو لوگ بڑے ہوں گے، جن کو بطور پیر کے، بطور بزرگ کے، بطور استاد کے مانا جاتا ہوگا، تو اس سے تو سلام کریں گے اور دوسرے لوگوں سے سلام نہیں کریں گے۔ یا کسی مجلس میں جائیں گے، لوگ وہاں پر اکٹھا ہیں اور اس میں ایک شخص ہے جس سے ان کو کوئی کام ہے، تو اس سے جا کر کے سلام کریں گے اور دوسرے لوگوں سے سلام نہیں کریں گے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں۔ ایک طارق ابن شہاب ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، بلکہ بعض علماء نے انہیں تو صغار صحابہ میں شمار کیا ہے، لیکن کم سے کم تابعی ہونا تو ان کا متحقق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کا وقت تھا، اچانک کسی نے آ کر کے بتایا کہ ارے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو کہا کہ وہ نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی سلام خاص کر کے کہا۔ تو انہوں نے کہا صدق اللہ وبلغ رسولہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے بھی اس کو صحیح طور پر پہنچا دیا ہے۔ ہم لوگ تعجب کیے، آپ کے ساتھ گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں اپنی جگہ پہ چھوڑ کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم میں سے ہر آدمی کہنے لگا کہ آخر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو بات کہی ہے کس بنیاد پر کہی ہے کہ صدق اللہ وبلغ رسولہ، آخر یہ کس بنیاد پر کہی ہے، آخر کون سوال کرے گا؟ حضرت طارق نے کہا کہ ہاں میں سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مسعود جب باہر آئے تو ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو یہ بات کہی تھی وہ کس بنیاد پر کہی تھی؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یا قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا کہ لوگ ایک مجلس میں تو ہوں گے، عام لوگ ہوں گے، لیکن کہیں گے خاص کر کے سلام کہیں گے، ہاں فلاں صاحب آپ کے اوپر سلام ہے، حالانکہ ایسے موقع پر السلام علیکم عام الفاظ میں کہنا چاہیے۔ علی کل حال قیامت کی یہ نشانی آج ہر شخص اس کا ملاحظہ کر سکتا ہے۔ قیامت کی ایک اور نشانی جو جاری ہوئی، جو ظاہر ہوئی اور برابر جاری ہے، وہ سنتوں سے بے پرواہی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں لوگ ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ سنتیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، عبادات سے متعلق ہو سکتی ہیں، اخلاقیات سے متعلق ہو سکتی ہیں، عقائد سے متعلق ہو سکتی ہیں، تو لوگ ان سنتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہاں فرائض کا تو بڑا اہتمام کر لیتے ہیں، عقائد سے متعلق توحید ہے اس کے اوپر تو بڑے اچھے طریقے سے جمے رہتے ہیں، لیکن جو اس سے متعلقہ سنتیں ہوتی ہیں جس سے ان کی تکمیل ہوتی ہے، جو نوافل یا سنن کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دی ہے، انہیں وقت بھی دیا ہے، سب کچھ ہے، جیسا کہ آج کل دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی یہ سنت رات کا قیام رہا گیا ہے، لیکن لوگ آج اسے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اہتمام نہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کمی ہے اگر اس کا اہتمام ہم نہیں کر رہے ہیں تو سنتوں سے بے پرواہی برتنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود جن کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر امام بیہقی رحم اللہ کی شعب الایمان میں حضرت سالم ابن ابی الجعد ایک اور تابعی ہیں، ان سے ہے کہ ہم لوگوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، وہ کہتا السلام علیک یا ابن مسعود، اے ابن مسعود۔ یہ پہلا بھی واقعہ ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہے کہ اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبد الرحمن، لیکن یہاں پر ہے السلام علیک یا ابن مسعود۔ حضرت عبد مسعود ظاہر بات اس لائق تھے کہ لوگ ان سے سلام کریں، وہ حبر الامہ تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، لیکن جب اس شخص نے اس طریقے سے خاص کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلی حدیث میں سے صدق اللہ ورسولہ، وہاں پر صدق اللہ وبلغ رسولہ، یہاں پر صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، کہ آدمی مسجد کے اندر اس کا گزر ہوگا لیکن اس میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ مسجد بنائی کیوں گئی ہے؟ نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، بلکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم کام جو بتایا گیا ہے وہ 2 رکعت نماز کہا گیا ہے، بلکہ حضرت ابو ذر کی ایک حدیث جو صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرمایا کہ لکل شیء تحیہ وتحیۃ المسجد الصلاۃ، ہر چیز جس سے ملے اس کا ایک تحیہ یعنی سلامی پیش کرنا ہے، آدمی سے ملے اسے سلامی پیش کرنا ہے، البتہ مسجد میں آپ جائیں تو وہاں کی سلامی کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور یہ بڑی اہم ہے۔ بعض احادیث سے تو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑی تاکیدی سنت ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اہتمام خصوصاً ہمارے ہندو پاک میں کس قدر کم کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، خاص طور پر ہمارے بہت سے دیوبندی بھائی اور تبلیغی اور یہ دوسرے لوگ تو اس کی کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ بعض ایسی نمازیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر بدعت کا حکم لگ سکتا ہے، اس کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، جیسے عشاء کی نماز کو 17 رکعت پڑھنا، مغرب کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر کے نفل پڑھنا، اس قسم کا اہتمام کرتے ہیں، وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر کے نفل پڑھنا، اس کا تو اس قدر اہتمام کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، بلکہ اسے بدعت کے زمرے میں شمار کرنا چاہیے، لیکن اس کا یعنی تحیۃ المسجد کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو علی کل حال آپ نے بیان فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، وَأَلَّا يُسَلِّمَ الرَّجُلَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، اور انسان سلام اسی کو کرے گا جس کو پہچانتا ہوگا، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ، اور تیسری علامت اس میں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ بچہ شیخ کو، بوڑھے کو اپنا پیغامبر، اپنا ڈاکیا بنا کر کے بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے خدمتیں لیں گے، بڑے لوگوں سے خدمتیں، ایک خدمت تو ہوتی ہے وہ فطری ہے، جیسے باپ ہے اپنے بیٹے کے کھلانے پلانے، اس کی تربیت خدمت کر رہا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو کسی بھی معاشرے میں یا عقل سلیم کے طور پر کسی بوڑھے سے وہ کام کروانا یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے، ایسا کام جو ہے
بچے صرف چاہے اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر ایسی اپنے بڑے پن کا اظہار کریں گے اور لوگوں سے خدمت لیں گے۔ علی کل حال قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو ظاہر ہو گئی۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہے وہ فتنوں کا ظہور ہے۔ ساتھیوں، فتنوں کا ظہور یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے جسے اس مختصر کے اندر آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے تو مجلسیں درکار ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور قیامت کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فتنوں کا ظہور۔ لیکن بدقسمتی سے آج لوگ نہ فتنے کا معنی سمجھتے ہیں، آج لوگ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز فتنہ ہے، آج لوگ نہ ہی فتنوں سے بچنے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ ہر طرف سے کوتاہی ہے، صحیح طور پر فتنے کا معنی بھی نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ آج کی دنیا میں کون کون سے موجودہ در مسلمانوں کو فتنے درپیش ہیں جس سے امت اسلام فتنوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی خاص اہتمام، کوئی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہے وہ فتنوں کا ظہور ہے۔ فتنہ اصل میں کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ ناپسندیدہ کام جو شریعت کے نظر میں ناپسندیدہ ہو، یعنی شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے، ہر وہ ناپسندیدہ کام جس سے بچنا مشکل ہو جائے، یہی چیز فتنہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں دوں، اس وقت کے بڑے اہم فتنوں میں ایک فتنہ گانا اور باجا ہے۔ یہ فتنہ اس وقت ظاہر بات شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن آج صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اس فتنے سے بچانا اپنے آپ کو مشکل ترین کام بلکہ محال ترین کام ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کا ظہور جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے۔ یہ موضوع پہلے گزر چکا ہے کہ علم اٹھانے کا کیا معنی ہے۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور بہت زلزلے آنے لگیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے زمانہ قریب ہونے کا۔ کئی معنی علماء نے ذکر کیا ہے، جن میں ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسا کہ آج لوگ شکایت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے وقت میں برکت نہیں ہوگی، جو کام انسان کو، وہ کام جو اس کے فائدے کے لیے ہے، وہ کام جو اس کے لیے شریعت میں مفید ہو سکتا ہے، وہ کام جو اسے کم وقت کرنا چاہیے، وہ کام جو ہے وہ کر نہیں پائے گا اور زمانہ گویا کہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یتقارب الزمان کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک جگہ پر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس چیز کو دوسری جگہ پہنچتے ہوئے جو وقت لگتے تھے، زمانے لگتے تھے، اس کے لیے زمانہ بہت قریب آ جائے گا، اور ایک چند گھنٹوں بلکہ چند منٹوں کے اندر، بلکہ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، دوسری جگہ وہ چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل یعنی خون ریزی بہت عام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو اس سے متعلق ہے، مسند احمد صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہونے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں۔ وَيَكْثُرُ الْكَذِبُ، اور کذب اور جھوٹ بہت عام ہو جائے گا۔ آج آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ الامان الحفیظ جھوٹ کس قدر لوگ بول رہے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر زمانے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ اس زمانے کی خصوصیات کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ ہر میدان میں حاکم جھوٹ بول رہا ہے، تاجر جھوٹ بول رہا ہے، حتی
حتیٰ کہ جو لوگ دین سے متعلقہ ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قیامت کی ایک نشانی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، اور بازار قریب ہو جائیں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قیامت اور قتل و غارت گری بہت عام ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے الامان الحفیظ کی ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک بیان فرمایا ہے، حضرت ضحاک ابن قیس کی حدیث مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے، قطع الدخان، دھواں کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے۔ ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ آپ سمجھیں، آپ نے ایک تو تاریکی کی مثال دی رات کی، دوسرے تاریک رات کی، اور تیسرے دھواں کی۔ ایک آپ غور کریں کہ رات ہو، تاریکی ہو، اور اس تاریکی کے اندر آپ کے سامنے دھواں کے گولے آ جائیں، بگولے آ جائیں، تو آپ ایسے ہی رات میں، اندھیری رات میں انسان کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ایسے موقع پر انسان کے آنکھوں میں دھواں آ جائے تو جو کچھ وہ مشکل سے اپنے پیر کے پاس دیکھ سکتا ہے اب وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اب اسے وہ بھی نہیں دکھائی دے گا، تو وہ کسی بھی طرف بھی جا کر کے ٹھوکر کھا کر کے دائیں بائیں گڑھے میں گر سکتا ہے، درخت سے ٹکرا سکتا ہے، کسی اور پریشانی اسے پیش آ سکتی۔ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، یعنی فتنے ایسے ہوں گے کہ لوگوں کا اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور عام طور پر کیا ہوگا؟ آپ نے بیان فرمایا یموت قلب الرجل کما یموت بدنہ، انسان کا دل وہاں پر اس طریقے سے مر جائے گا جیسے اس کا بدن مر جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کا بدن مردہ ہو جائے تو اس پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیے، گرم پانی ڈالیے، چھری سے کاٹیے، تلوار چلائیے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے جب فتنے انسان کے اوپر ظاہر ہوں گے اور دل پر چھا جائیں گے تو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، جنت میں لے جانے والے امور کیا ہیں، جہنم میں لے جانے والے امور کیا ہیں، اس کو انسان کی تمیز نہیں رہ جائے گی۔ جیسا کہ بہت سے معاملات میں یہ صورتحال آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ آگے آپ نے بیان فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں کے اثر سے انسان صبح کو تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس سے یا تو حقیقی طور پر صبح و شام مراد ہے، یا تو یہ ہے کہ جلدی ہی وہ اپنے عقیدے کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا یبیع اقوام خلاقهم ودینهم بعرض من الدنیا، سنن ترمذی میں ہے بعرض من الدنیا قلیل، بہت سے لوگ ایسے پائے جائیں گے جو اپنے دینی اخلاق کو، دینی کردار کو، حتیٰ کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی فائدے کے عوض بیچ دیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آج ہر انسان جو سمجھ رکھتا ہے وہ دین کے بارے میں معمولی بھی سمجھ رکھتا ہے، وہ اس کو سمجھ رہا ہے۔ ساتھیوں، یہ فتنے مختلف قسم کے ہوں گے، جیسے کچھ فتنے دین سے تعلق ہوں گے، کچھ فتنے معاشی یعنی اقتصادیات سے تعلق رکھیں گے، کچھ فتنے معاشرتی اور اجتماعی طور پر فتنے رکھیں گے، حتیٰ کہ بہت سے فتنے ایسے جو سیاسی ہوں گے کہ انسان ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پائے گا۔ تو علی کل حال، بلکہ بعض فتنوں سے متعلق تو آپ نے یہاں تک بیان فرمایا ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ ان سے کسی کو چھٹکارا بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہم ثلاث، ان فتنوں میں سے 3 فتنے ایسے ہیں لا یکدن یذرن شیئا، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے الا یہ کہ اس پر اپنا اثر ڈالیں گے۔ ومنہن فتن کریاح الصیف، اور ان میں بہت سے فتنے ایسے ہیں جو موسم گرما کی ہوا کے طریقے سے ہیں۔ ساتھیوں، موسم گرما کی ہوا
کہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے یہ بڑی اہم ہے اور اسے جزیرے عربیہ میں بھی رہ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سردی کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے وہ تیز چلتی ہے اور عموماً اس میں گرد نہیں ہوتی، تو اس سے بچا جا سکتا ہے آڑ میں جا کر کے، اندر جا کر کے۔ البتہ گرمی کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے اولاً تو وہ آہستہ آہستہ، یعنی وہ فتنہ آہستہ آہستہ ہوگا، دوسرے اس ہوا کے اندر عموماً غبار رہا کرتا ہے، مٹی رہا کرتی ہے جسے یہاں عج کہتے ہیں، اور اتنی باریک مٹی رہتی ہے کہ آپ چاہے جتنا پختہ طور پر جتنا ہی مشکل بلکہ جتنا ہی زور دے کر کے آپ اپنا دروازہ بند کریں، جتنا ہی صفائی کے ساتھ آپ اپنی کھڑکی لگائیں، لیکن وہ گرد اندر جا کر کے رہا کرتی ہے۔ تو اولاً گرمی کا موسم ہوگا، انسان بند کمرے میں رہ نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بند کمرے میں بھی جائے تو گرمی سے پریشان ہوگا، وہاں بھی وہ دھول وہاں پر پہنچ کر رہے گی، اور باہر ہوگا تو دھول اس کو وہاں پر پہنچے گی ہی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے فتنوں کے بارے میں بتایا کہ وہ فتنے اندھے اور بہرے ہوں گے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنن ابو داؤد میں مفصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ فتنوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک فتنے کا جو ذکر فرمایا ہے، فتنۃ الدحیمہ، وہ فتنہ جو اندھا ہوگا، لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه، اس امت کے کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک اسے تماچا ضرور مارے گا، یعنی وہ اس سے ضرور متاثر ہوگا، اور وہ بڑی اس کی مدت بڑی طویل ہوگی، یہاں تک کہ اس کے اثر سے صبح کو انسان مومن اور شام کو کافر بن جائے گا، اور اس فتنے کے انتہا پر لوگ دو حصوں میں بڑھ جائیں گے، مومنوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، منافقوں کا اور فاسقوں اور فاجروں اور کافروں کا گروپ الگ ہو جائے گا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ علی کل حال فتنوں سے متعلق حدیث باتیں بڑی ضروری بھی ہیں اور بڑی تفصیلی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور برابر چلتی جا رہی ہے، اس میں ہے علم کے مطابق عمل اٹھ جائے گا، لوگوں کے پاس علم بہت ہوگا۔ جس طریقے سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور پڑھے لکھے اہل علم کی کثرت کی وجہ سے علم شریعت، یعنی جسے ہم بظاہر کہیں کہ معرفت، یعنی وہ معرفت دیہات کے اندر کھیڑے میں ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ آج کوئی شک نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی ہمیں یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا ہے سنتوں کی کیا اہمیت ہے؟ کون نہیں جانتا نفلی روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ تہجد کی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو ملیں گے کہ بہت سے لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ آپ کو حتیٰ کہ فرض نماز کے اندر بھی کوتاہ نظر آئیں گے۔ جو سچائی کے اوپر تقریر کیا کرتے ہیں، امانت کے اوپر تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کا حق دلانے کے لیے منصب حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جھوٹ کا، دھوکے کا اور لوگوں کے ساتھ غبن اور خیانت کا سہارا لیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، حتیٰ کہ سنن ترمذی کے اندر بھی حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرمایا فتنوں کا۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر مبارک کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا ذاک عند اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب کہ علم لوگوں سے جاتا رہے گا، علم لوگوں سے جاتا رہے گا۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ شرعی طور پر علم اسے ہی کہا جاتا ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا تو اسے علم نہیں کہیں گے، بلکہ شرعی طور پر وہ معرفت ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں، یعنی نعمت کے مطابق عمل نہیں کیا تو شریعت نے اس کو علم نہیں کہا ہے۔ اگرچہ آج ایسے لوگوں کو علامہ کہا جائے، عالم کا نام دیا جائے، لیکن وہ لوگ
نہ علامہ ہے نہ عالم ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھ جائے گا۔ حضرت زیاد ابن لبید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم اب اٹھ کیسے جائے گا؟ یہ قرآن آپ ہمارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے قیامت تک اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، یہ علم اٹھ کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا زیاد ان کنت لاراک من افقہ اہل المدینہ، اے زیاد تمہارا بھلا ہو، حالانکہ الفاظ میں برا ہے لیکن اسی موقع پر بولا جاتا تھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں تو سمجھتا تھا کہ مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں تم ہو، یہ دیکھتے نہیں کہ یہود بھی ہیں، موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں، انجیل کو پڑھتے ہیں، وَلَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا، اور تورات اور انجیل میں جو احکام موجود ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ان کے پاس وہ معرفت تو ہے، تو گویا اگر قرآن مجید پر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے، حدیث رسول پر عمل نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ شخص عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مثال اس گدھے سے دی گئی ہے جو گدھا اپنے پیٹھ کے اوپر علم کی قرآن مجید تفسیریں اس کے لدی ہوئی ہیں، صحیح بخاری لدی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ ایسے ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہے وہ غیر قوم کی مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تأخذ امتی باخذ القرون قبلها، کہ میری امت اپنے سے پہلوں کے طریقے پر نہ چل پڑے، شبرم بشبر ذراعم بذراع، بالش قدم بہ قدم، یعنی مکمل طور پر ان کی پیروی نہ کرنے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا وہ فارس اور روم کے لوگ ہیں؟ آپ نے بتایا پھر کون ہو سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں جو ابو سعید خدری سے مروی ہے اس میں ہے آپ سے پوچھا گیا کیا یہ یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتے ہیں؟ آج ہم میں کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ہماری امت ہر میدان میں غیر قوم کی تقلید کے اندر مبتلا ہے، حتیٰ کہ بعض ایسی چیزیں جسے لوگ دین سمجھ کر کے اس کو اپنا رہے ہیں یہ بھی غیر قوم کی تقلید میں ایسا کیا جا رہا ہے، اور اگر جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، غیر قوم کی مشابہت اپنے لباس میں نہیں کرتا، غیر قوم اپنے طرز معاشرت میں نہیں کرتا، اپنے طرز زندگی میں نہیں اپناتا ہے، تو لوگ اسے کہیں گے بے وقوف سمجھیں گے، بہت اگر کسی نے احترام کیا تو کہیں بڑے سادے لوگ ہیں، یہ تو زاہد اور یہ صوفی قسم کے لوگ ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے دیندار اور سب سے عقل مند لوگ اگر ہیں تو یہی ہیں۔ علی کل حال قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہوئیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حرام اور حلال کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرام حلال کی پرواہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث شاید اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری کے اندر، سنن نسائی میں اور سنن دارمی وغیرہ تے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِنْ حَرَامٍ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ہر ضرور آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے یہ مال کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے، اس کے جیب میں جو مال آ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو جو مال کھلا رہا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں جو چیز داخل ہو رہی ہے آیا یہ حرام طریقے سے ہے یا حلال ہے طریقے سے۔ آج ہم میں کا ہر آدمی یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ یہ نشانی کس قدر لوگوں میں عام ہوتی، یہ نشانی کس قدر آج ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جن کا شمار دیندار لوگوں میں ہوتا ہے چلے لگایا کرتے ہیں اور دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں، لیکن انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری تجارت یا ہمیں جو کچھ مل رہا ہے آیا ہمارے لیے اس کا لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قیامت کی ان نشانیوں سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں جو ظاہر ہوئی اور برابر جاری ہیں۔ اس سے بھی اور بھی بہت سے نشانیاں ہیں، جیسے امانت کے اندر خیانت کرنا ہے،
ہے، لیکن صرف چونکہ تمام نشانیوں کا ذکر نہیں بلکہ انہی نشانیوں کا ذکر ہے جو ہمارے لیے عملی طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے ان چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ آئندہ مجلس ہماری آپ کی ان نشانیوں سے متعلق ہوگی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ بعد کے آثار دکھائی دے رہے ہوں لیکن ابھی وہ کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اور آپ کی حفاظت ہر قسم کے فتنوں سے، جو فتنے اس وقت امت کو درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری امت کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔